بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو جو میں بنا رہی ہوں وہ خاص پیرنٹس کے لیے پیغام ہے، تو اس لیے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق ہے کی سٹوری تو سبھی جانتے ہوں گے۔ شہزیب اور اسرا کو آپس میں پیار ہو جاتا ہے اور ہماری سوسائٹی میں جو آج کل چل رہا ہے، پیرنٹس درمیان میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بچوں کی مجبوریاں، کیا کریں بچے بیچارے، وہ کس سے جا کے کہیں جب پیرنٹس ہی ان کو نہیں سمجھتے، تو پھر انہوں نے غلط قدم ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ اب جو شہزیب کی ماں ہے، دکھایا گیا کہ وہ بہت ہائی فائی لیول کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی سوچ وہیں کی وہیں، چھوٹی کی چھوٹی ہے، جو سٹیٹس کو دیکھتی ہیں کہ یہ لڑکی ہمارے سٹیٹس کی نہیں ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی بھانجی کو پسند کر لیا۔ اس میں شہزیب کا تو قصور نہیں ہے نا، آیا کہ انہوں نے شہزیب سے پہلے بات کی تھی، اب جو شہزیب کی کزن ہے وہ بھی شہزیب کو ہی بلیم دے رہی ہے کہ اس نے اس کا دل توڑ دیا، حالانکہ شہزیب اس کے ساتھ کمیٹڈ نہیں تھا۔ دوسری طرف اسرا کے پیرنٹس جو اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس کا بھائی، اس کے ابو، اس کی ماں، اس کا بھائی جو اس پہ جان چھڑکتا تھا، اس نے کیا اپنی پسند کی اظہار کیا تو فوراً اس کے دشمن بن گئے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس ہماری ہر وش پوری کرتے ہیں، جیسے کہ ہم ایک ٹوائے پہ ہاتھ رکھ دیں کہ ہم نے یہ کھلونا لینا ہے، تو ہمارے ماں باپ جان لگا دیتے ہیں کہ ہم نے وہ کھلونا اپنے بچے کی خوشی کے لیے اسے لا کے دینا ہے۔ اگر ہم چاکلیٹ کے لیے وش کر دیں کہ ہم نے چاکلیٹ کھانی ہے، چاہے وہ آدھی رات ہو، آئس کریم ہو، ہمارے پیرنٹس ہمیں لا کے دیتے ہیں ہماری خوشی کے لیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اصل خوشی وہ خوشی ہے جہاں پہ انسان نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے، تو اس میں پیرنٹس کیوں رکاوٹ بن جاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتی پیرنٹس غلط ہیں، پیرنٹس اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن انہیں اپنے بچوں کی خوشیوں کا بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ آگے پوری زندگی بچوں نے گزارنی ہوتی ہے، نہ کہ پیرنٹس نے۔ اب اسرا کے جو بھابھی ہے وہ تو ان کے پیرنٹس کی پسند کی ہے نا، تو وہ کیا اچھی ہے؟ ہم کسی کو بنا دیکھے، بنا سوچے، بنا سمجھے کیسے کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ وہ لڑکی غلط ہی ہوگی یا وہ لڑکا غلط ہی ہوگا؟ ایک دفعہ اپنے بچوں کی پسند کے بارے میں سوچیں تو صحیح، ان سے ملیں تو صحیح، ٹھیک ہے، ان سے آپ کے جو کوسچنز ہیں ان سے کریں، کیا پتہ وہ آپ کے معیار پہ پوری اترتی ہو یا پورا اترتا ہو۔ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی، جو رزق ہے وہ عورت کے مقدر کا ہوتا ہے۔ جب عورت ایک گھر میں بیاہ کے آتی ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے، اور ویسے بھی خطبہ حجۃ الوداع میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو ذات پات رنگ و نسل کے فرق سے آزاد کرتا ہوں۔ تو پھر آج بھی ہم رنگ و نسل، ذات پات میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ پھر یوں یہی سمجھا جائے نا کہ ہم نے اپنے نبی کے بیان کو جھٹلا دیا، توبہ نعوذ باللہ۔ اگر ہم اپنے نبی کو ماننے والے ہیں، اگر ہم کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں ان کی بات کو فالو کرنا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی کے بارے میں بات ہوئی تو ہمارے نبی نے بھی جا کے اپنی بیٹی سے پوچھا، کیا نبی کو اپنی بیٹی پہ یقین نہیں تھا؟ صرف وہ ہمارے لیے عملی نمونہ بننا چاہتے تھے، ہمیں دکھانا چاہتے تھے کہ نبی کی ذات بھی اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، بیٹیوں کے رشتے پہلے ہی کر دیے جاتے ہیں، بیٹی بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بعد میں بیٹی مجبور ہو جاتی ہے، عزت اچھالی جاتی ہے کہ بیٹی اگر اپنی مرضی سے کرے گی تو باپ کی جو پگڑی ہے وہ گر جائے گی، حالانکہ اگر وہ جہاں پہ اس کی شادی کرتے ہیں، اگر وہ گھر والا لڑکا ٹھیک نہ ہو، اس کے پیرنٹس ٹھیک نہ ہو، تو ساری زندگی پستی کون ہے؟ لڑکی، بعد میں وہی پیرنٹس رو رہے ہوتے ہیں۔ تو خدارا اپنے بچوں کی پسند کو اتنا بھی برا نہ سمجھیں، آپ لوگ جائیں ایک دفعہ ان سے ملیں تو صحیح، ان سے بات تو کریں، کیا پتہ وہ ویسی ہی ہو جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے، فلاں لڑکی تو ہمارے سٹیٹس کی نہیں ہے، وہ تو فلاں خاندان سے ہیں، وہ تو فلاں مذہب سے ہیں۔ اب اسلام میں یہ فرقہ واریت تو ہم نے خود بنائی ہوئی ہے نا، اسلام میں تو نہیں نا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا کہ وہ لڑکی مسلم ہے یا لڑکا مسلمان ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، باقی فرقہ واریت کیا ہے؟ یہ تو ہمارے خود کے بنائے ہوئے نا، ہمارے نبی نے تو فرقے نہیں نہ بنائے تھے۔ تو پیرنٹس کو
بچوں کی خوشی کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اسی ڈرامے میں یہ ہمارے لیے اور ہمارے پیرنٹس کے لیے سبق ہے۔ اب بیٹے نے شادی کر لی، اب اسرا کے پیرنٹس جو اسے بہت پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ اسی کے دشمن بن گئے۔ اب ابا جو ہے اس نے بیٹی کو معاف نہیں کیا، خود مر گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ معاف کر دیتا، بیٹی کو گلے لگا لیتا۔ حالانکہ وہ لڑکا، اگر اس میں دونوں سائڈ دکھایا گیا کہ لڑکا غلط نہیں ہے، لیکن اس کے جو ہے والدین کی رائے لڑکے کے بارے میں غلط ہے۔ ادھر دیکھیں لڑکی غلط نہیں ہے، لیکن شزیب کے والدین جو ہیں، اس کی ماں ہیں، اس کی رائے غلط ہے۔ اگر یہی انہوں نے بیٹھ کے آمنے سامنے بات کی ہوتی تو ایسا ہوتا ہی نہ۔ اب زندگی کس کی تباہ ہو رہی ہے؟ شزیب کی اور اسرا کی۔ پیرنٹس اپنی چالیں چل رہے ہیں، اس کا بھائی اپنی چالیں چل رہا ہے، اور جو شزیب ہے اس کی ماں اپنی چالیں چل رہی ہے، اور درمیان میں پس کون رہا ہے؟ بچہ۔ جب ایک بچہ جا کے اپنے والدین سے کہتا ہے کہ مجھے وہ لڑکی پسند ہے، جب پیرنٹس انکار کر دیتے ہیں، کیا کبھی پیرنٹس نے سوچا کہ وہ کس اذیت کا شکار ہے؟ وہ کس اذیت کا، وہ راتوں کو گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اسلام جب اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو آپ خدا را اس کی ایک دفعہ بات تو سنیں۔ ایک ماں ہے، ماں کا دل، ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی۔ میں کہتی ہوں دنیا میں اور کوئی سمجھے نہ سمجھے، ماں کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ کیا ماں کو اپنے بچے کے دل کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، وہ کس اذیت سے گزر رہا ہے؟ ماں کو تو چاہیے وہ جا کے اپنے بچے کو پوچھے، اگر کوئی اور ساتھ دے یا نہ دے، لیکن ماں کو تو بچے کا ساتھ دینا چاہیے نا۔ اگر وہ کچھ بے بس ہے، مجبور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، کم از کم بچے کا سر اپنی گود میں رکھ کے اس کی دل کی بات تو سن سکتی ہے۔ اس ڈرامے میں بھی یہی دکھایا ہے، ماں کتنی پتھر، دونوں کی مائیں کتنی پتھر بن گئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوں گے، شاید وہ اپنی سوچ، جو ان کی سوچ ہے، جو معاشرے کی سوچ ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن ماں کا دل تو پھر ماں کا دل ہوتا ہے نا۔ پھر کیا بچے کی خوشیوں سے زیادہ جو ہے ہمارا معاشرہ ہمارے لیے عزیز ہو گیا ہے۔ خدا را ان چیزوں سے بچیں، نہ خود پسیں، نہ اپنے آپ کو برباد کریں، نہ اپنے بچوں کو برباد کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آرام سے بیٹھ کے ایک دفعہ اس سے مل تو لیں، اس سے بات تو کر لیں۔ بچے کو بھی ہو کہ ہماری ماں نے یا ہمارے باپ نے کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے کیا، نہ اپنے ذہن میں غلط سوچ ان کے لیے پالیں، نہ بچوں کو مجبور کریں کہ وہ کوئی غلط سٹیپ لیں۔ ایسا نہ کریں۔ بہت سارے لڑکیاں، لڑکے اس گھٹن میں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی نے ورگلایا۔ کیا لڑکی کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کہ آپ کے گھر میں بیٹی نہیں ہے؟ جب آپ کی اپنی بیٹی یہ قدم اٹھائے تو وہ اچھی ہے، اس کی پسند ہے۔ جب کسی غریب کی بیٹی اس طرح کا قدم اٹھائے تو وہ کیا بیٹے کو ورگلا رہی ہے؟ کیا آپ کے بیٹے کے اندر دماغ نہیں ہے کہ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے وہ کیا نکارا ہو چکا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی، اسے بھی پتہ ہے کہ اس کا اچھا کیا ہے، اس کا برا کیا ہے۔ جب ہم بالکل بے سمجھ ہوتے ہیں تب تو ہمارا رونا ہماری ماں کو سمجھ آ جاتا ہے۔ بچہ جب روتا ہے نا، کوئی اور سمجھے نہ، جب چھوٹا سا ہوتا ہے 6 ماہ کا، سال کا، 2 سال کا، جب وہ بول نہیں سکتا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، ماں کو سمجھ آ جاتی ہے بچے کو یہاں پہ تکلیف ہے۔ لیکن جب وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، 18 19 20 22 25 سال کا، جب وہ منہ سے بول کے اپنے درد کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو تب کیوں نہیں سمجھ آتی کسی کو؟ تب وہ پھر پتھر کیوں بن جاتے ہیں؟ کس کے لیے پتھر بن جاتے ہیں؟ معاشرے کے لیے۔ فلاں لوگ کیا کہیں گے، فلاں لوگ۔ بھئی آپ کو غیروں کی فکر ہے، اپنے بچے کی فکر نہیں ہے کہ آپ کے بچے کا درد نہیں ہے، اور غیروں کا، جو آپ کے ہمسائے ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو آپ کو پڑی ہے کہ اگر ہم نے اپنے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملا دی، یا کسی غریب لڑکی کو ہم بیاہ کے لے آئے تو وہ مسئلہ بن جائے گا، وہ لوگ کیا ہمیں کہیں گے۔ بھئی آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہے یا اپنے بچوں کی خوشیوں کو دیکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو خود پرسنلی نہیں پسند وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس بات پہ اپنے بچوں کی خوشیاں جو ہیں مت تباہ و برباد کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو کہتے ہی ہیں، لوگ تو کسی حال میں خوشی نہیں ہے، تو خدا را بچیں ان چیزوں سے۔ جب والدین اپنی پسند سے کسی کا رشتہ کرتے ہیں، مطلب لڑکی ہو یا لڑکا، جو وہ لڑکا پسند کرتے ہیں یا لڑکی پسند کرتے ہیں، تو کیا وہ آیا کہ وہ لائف ٹائم گارنٹی اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ کیا وہ جو ہم نے آپ کے لیے جیون ساتھی چنا ہے وہ ہمیشہ آپ اس کے ساتھ خوش رہو گے یا وہ آپ کو خوش رکھے گا؟ کیا وہ آپ اس کو پانی میں کھنگال کے نچوڑ کے، جیسے ہم کپڑے کو نچوڑتے ہیں، کہ آپ نے اس کو نچوڑ کے دیکھا ہے کہ وہ لائف ٹائم آپ کی خوشیوں کی گارنٹی دے رہا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ تو پھر کیا پتہ جو بچہ بچی اپنی پسند سے
पसंद से चुन रहे हैं अपने लिए, क्या पता वो लाइफ टाइम उन्हें खुशियाँ दे सके। अब देखें, ज़िंदगी गुजारनी होती है बच्चों ने, अगर वालिदैन अपनी मर्ज़ी से भी कर दें, शादी उनकी मर्ज़ी से भी कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की अपने घर जो है आ जाती है नाराज़ होके, तो वालिदैन ने यही कहना होता है कि बेटी सब्र करो, चले जाओ। फिर भी वही काम है, अगर उसने अपनी पसंद से कर लिया है तो तब उसके साथ वो लड़का बुरा कर रहा है या लड़की बुरी कर रही है, तो तब कहते हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी से किया, तब भी उसने उसी के घर ही रहना है। तो फिर इससे बेहतर है ना कि वो फिर उनकी पसंद का कर दें, तब भी जो है कम से कम एटलीस्ट उसे ये तो होगा, दिल की सेटिस्फेक्शन तो होगी कि ये मैंने अपने लिए खुद चुना है, ये घड़ा मैंने अपने लिए खुद खोदा है। दिल में ये तो नहीं आएगा कि मेरे वालिदैन ने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, और अगर मैंने अपनी पसंद से किया होता तो क्या पता अच्छा होता। तो खुदारा ऐसा मत करें, अपने बच्चों की पसंद एक दफ़ा सुने तो सही, जाके उसे देखें, तो सही, उसे परखने की कोशिश तो करें, क्या पता वो अच्छा हो, वो आपके लिए भी अच्छा हो। बिना देखे हम किसी चीज़ के बारे में राय कायम नहीं कर सकते। किसी चीज़, हम कपड़ा ख़रीदने जाते हैं, उसको देखते हैं, उसकी प्राइस देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, देख के लेते हैं, तो हम किसी लड़की या लड़के के बारे में कैसे राय कायम कर सकते हैं। मुआशरे की सच्चाई तो ये है, अगर हम घर जाके अपने वालिदैन को बता दें कि हमें ये लड़का या लड़की पसंद है, तो वालिदैन पता ही पहली बात क्या कहते हैं, हमारे बच्चे नाफरमान हो गए, हमने तो बड़ी अच्छी तरबियत की थी, पता नहीं हमारी तरबियत में कहाँ कमी आ गई। ये क्या बात हुई भाई, ये आपकी अच्छी तरबियत है जो आके आपको बता रहा है। किसी को पसंद करना गुनाह तो नहीं है ना, पसंद तो हमें बहुत सारी चीज़ें आती है। अब एक जो है टीवी सीरियल, हमें वो भी पसंद आता है कि ये वाला टीवी सीरियल हम देख रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है। तो अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सबसे अच्छा बनाया है, तो क्या हमें एक उसकी जो कुदरत है हर इंसान में झलक रही, तो फिर हमें इंसान क्यों नहीं पसंद आ सकते। किसी के बारे में ऐसे तो राय कायम नहीं कर ली जाती। होता यह है कि कहा यूँ जाता है कि बेटे ने अपनी मर्ज़ी से कर लिया, अपनी पसंद की बीवी ले आया, तो बेटा हमसे दूर हो जाएगा। अच्छा जी, ये बात बिल्कुल गलत है। अब हमारे माशरे में ऐसा होता है, हम अगर वालिदैन अपनी पसंद की भी बहू ले आए ना, तो होता यह है कि वो चौथे दिन जो है वो अलग हो जाती है, वो भी बेटे को दूर हर घर की ये स्टोरी है। मेरी बात से बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे कि ऐसे ही है। अब देखें, 4 दिन होते हैं अभी ब्याह के आयु भी को, अपनी पसंद की जो वालिदैन अपनी पसंद की लेके आते हैं, वो भी अलहदा हो जाती है। अब जो वो बेटा अपनी पसंद से, हो सकता है उसके दिल में कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट हो, ठीक है, वो आपस में पहले कमिटेड हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे से कुछ वादे किए हों कि क्या मेरी वालिदैन की खिदमत करोगी, तो क्या वो मुँह लिहाज, क्या उसके दिल में बेशक ना भी चाहो तो फिर भी वो अपने हस्बैंड की खातर 4-5 दिन आया कि महीना, साल, 4 साल आपकी खिदमत करेगी। लेकिन जो आप अपनी मर्ज़ी से ले आते हैं उसके लिए क्या गारंटी, अगर उसके लिए गारंटी नहीं है तो उसके लिए भी गारंटी नहीं है जो आप अपनी पसंद के लिए लेके आते हो। अब इस ड्रामे में देख लो, शहज़ेब की माँ अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, वो चैलेंज चल रही है उसके खिलाफ। बेटे को ये लग रहा है कि मेरी माँ का दिल रहम हो गया है, वो बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन माँ का दिल चेक कर लो कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं, उसे बस अपनी नाक ऊंची रखनी है कि मेरी नाक जो है ना सोसाइटी में ऊंची रहे। अपनी नाक के चक्कर में ना अपने बच्चों के जो छोटे छोटे दिल है ना, उनको तबाह बर्बाद मत कीजिए। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नहीं करना ना करें, लेकिन उनकी बात सुने तो सही, उनको अपने पास बिठाएं, उनका दुख समझें कि वो किस कंडीशन में गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी जगह ठीक हों, लेकिन उनकी सुने तो सही। अगर वालिदैन ही नहीं सुनेंगे, अगर आप लोग ही नहीं सुनोगे, तो कौन सुनेगा उनकी बात। अल्लाह ताला ने सबसे अफजल रिश्ता माँ बाप का बनाया है, तो अगर माँ बाप ही अपने बच्चों को नहीं समझेंगे तो हम बच्चे कहाँ जाएंगे, हम किसको जाके कहेंगे, फिर हमने गलत कदम ही उठाना है। तो खुदारा ऐसे मत कीजिए। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा सुने तो सही, क्या पता वो अपनी जगह ठीक हो, क्या वो लड़की बिल्कुल ठीक हो, जैसा आप उसके बारे में सोच रहे हैं वो ऐसी ना हो। तो खुदारा ऐसा मत करें। और मैं चैनल्स वालों को भी ये कहना चाहूँगी, कोई ना कोई मॉरल रखें ड्रामे का, ऐसे ख़त्म